بعض لوگ تو ہوتے ہیں دعوت کے انتظار میں ہیں کہ بھائی دعوت آئے پہنچ جائیں. بعض ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جو بھاگتے ہیں دعوت نہیں آ جائے. دعوت آتی ہے تو ان کو ہوتا ہے یار مجھے نہیں جانا, دعوتیں اوائڈ کرتے ہیں. جہاں بعض اوقات جانا چاہیے, محبتیں بڑھیں گی, سب رشتہ دار مل رہے ہیں, وہ صاحب نہیں آئیں گے, کچھ ان کی تربیت فرمائیں گے مطلب کیوں نہیں جا رہے وہ رشتہ داروں کی دعوت میں؟ حدیث رسول میں یہ بیان فرما دیا گیا, اچھا, جسے چاہیے کہ اس کا رزق وسعت والا ہو جائے, مال میں برکت ہو جائے, تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. سبحان اللہ. یہ اور عمر بڑھ جائے. ہاں, اچھا کون نہیں چاہے گا میرا مال بھی بڑھے, عمر بھی بڑھے؟ ہر کوئی چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے ہر لمبی کوئی عمر بھی ہو اور پیسہ بھی ہو, بلکہ کسی کی محتاجی نہ ہو. اچھا جو آپ نے کہا دعوت میں جانے سے کترانا اور دعوت میں نہ جانا, یا تو اس میں کوئی ریزن ہو, واقعی ایسا ریزن ہے کہ کسی کے لیے دعوت میں پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے, لیکن وہ کوئی ایک آدھ دعوت ہوگی, یا کسی کے واقعی کوئی ایسے حالات معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ باہر اب نکل ہی نہیں سکتا, عوام میں نہیں جا سکتا, تو وہ مخصوص ہو گئے. وہ رشتہ دار بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھ, بلکہ ان کا تو سب ان کے ہی آ جائیں گے کہ آپ بس ہمارے لیے. لیکن آپ نارمل رہتا ہے کہ جو اپنے دوستوں کے لیے تو سب ٹائم نکالے, لیکن رشتہ داروں کے ہاں دعوت ہے تو اس کو وہ ہو جائے اوائڈ کرتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے نہیں. دیکھیں ہمیں شریعت نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں کہ رشتہ جوڑنا, اور ایسے تمام وہ عوامل اسباب اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ ٹوٹنے کی طرف نہ جائے. دو چیزیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر سب سے پہلا یہ تصور بن گیا نا کہ مجھے شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے رشتہ جوڑنا ہے اور صلہ رحمی کرنی ہے, ایک یہ بن گیا. اور دوسرا ساتھ یہ پوائنٹ اس کے ساتھ لگا ہو کہ مجھے کسی طرح کا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے رشتہ جوڑنے میں, کیونکہ جب یہ غرض متاثر ہوتی ہے تو رشتہ ٹوٹتا ہے. جی, یعنی ہم نے جو بیسک رشتے, آپ جتنے بھی رشتے ٹوٹتے ہوئے نا, بعض اوقات کوئی ویسے پریشان ہے, ٹھیک ہے, ہم تو یہ ترغیب, ہم کتنی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار مالدار ہیں تو مالدار رشتہ دار اپنے اقربا پہ خرچ کریں تو وہ زیادہ ان کو ثواب ملے گا, دگنا ثواب ملے گا. لیکن بالفرض ان کی اس وقت مدد نہ کی گئی, نہ کوئی ان کو کچھ دیا گیا. اب یہی جو غریب رشتہ دار, ان کے بارے میں پورے رشتہ داروں میں پھیلائیں گے باتیں, اور کیا کچھ نہیں کہیں گے. ہو سکتا ہے وہ خود کسی پریشانی میں ایسا موجود ہے, بظاہر چہرہ یا بظاہر معاملات اس کے امیر ہی ہیں, لیکن خود وہ کتنی مالی پریشانیوں میں ہوگا, کاروباری کتنے کرائسس میں چل رہا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو غرض جڑ جاتی ہے نا کہ یہ میرے ساتھ تعلق اس کا اس وجہ سے ہے, وہ متاثر ہوئی تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ اغراض سے یہ رشتہ پاک ہونا چاہیے. یعنی صلہ رحمی کا جو رشتہ ہے اور آپس میں جو رشتہ داریاں نبھانا ہے, ہر آدمی اگر اپنی سوچ یہ بنا لے کہ مجھے کوئی اس سے غرض نہیں اور نہ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, اگر اپنے طور پہ کوئی یہ سوچ بنا لیتا ہے, تو پھر امید ہے کئی رشتوں میں یہ جو انقطاع آ رہا ہے نا, تو یہ انقطاع نہیں آئے گا, رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. اب وعیدوں کو تو دیکھیں کہ رشتہ قطع کرنے والا فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ, رشتہ قتل کی اتنی بڑی باتیں یہ ارشاد قطع یعنی توڑنے والا, رشتہ توڑنے والا. ہمیں کہا گیا کہ جوڑو, تم توڑو نہیں, توڑنے کی طرف نہیں جاؤ, بلکہ آپ خود جھک جائیں. اگر آپ کے کسی اناج پر یا آپ کی کسی بات پر اگر رشتہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس کو ہی کہیں گے کہ وہ جھک جائے, تھوڑا سا نرم ہو جائے, عفو درگزر سے کام لے, لیکن رشتہ وہ ٹوٹنے کی طرف نہ جائے. رشتہ قصداً بلا اجازت شرعی کوئی اگر توڑتا ہے تو واقعی کہ وہ شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتے توڑنے والا ہے.